السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم۔ اور تم سب مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح تفرقو، جنہوں نے تفرقہ کیا، جنہوں نے جو فرقوں میں بٹ گئی، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعد اس کے ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئیں واضح ہدایات، واضح احکام، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ ایک لحاظ سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے تنبیہ ہے، یہود و نصارہ کے انجام سے عبرت دلائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح تنبیہات کے باوجود اللہ کی رسی کو چھوڑ بیٹھے اور پھر اپنی مرضی سے اس رسی کو پتہ نہیں اس کے الگ الگ دھاگے بنا لیے، اور پھر جس کے ہاتھ میں جون سا دھاگا آ گیا وہ اسی کو حق اللہ سمجھ بیٹھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان ایسے اختلافات پھوٹ پڑے جن کی اصلاح ناممکن ہو گئی۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ان کی طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر لینا، یہ فلاح کی راہ نہیں بلکہ عذاب عظیم کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ وہ دن ہوگا، عذاب عظیم والا وہ دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس روز کچھ چہرے، تبیض وجوہ، بیض سفید کے لیے بولا جاتا ہے، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ اس کا ترجمہ جو ہے کچھ مفسرین نے یہ کیا ہے کہ کچھ چہرے اس روز روشن ہوں گے، کچھ نے کہا ہے کہ کچھ چہرے اس روز سرخ روح ہوں یعنی کامیاب ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے اس روز سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس عذاب کے بدلے میں، اس کفر کے بدلے میں جو تم کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ چہرے جو اس روز روشن ہوں گے، سرخ روح ہوں گے، وجوہہم، پس وہ چہرے فی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ یہ ذکر آیا ہے کہ قیامت والے روز جب اٹھائے جائیں گے لوگ، تو پہلے مرحلے کی ہی یہ صورت ہوگی کہ کچھ چہرے اس روز روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، سرخ روح ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ہدایت پائی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اللہ کے راستے پر چلے، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام جنت میں ہوں گے، جس میں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ پھر چہروں کے سیاہ ہونے کے اسباب میں کفر، جھوٹ، تکبر اور گناہ شامل ہیں۔ یہ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ یہ حقیقت بتائی گئی ہے، اس کی خبر دی گئی ہے، اور ساتھ وہ وجوہ بھی بتائی گئی ہیں جن کی وجہ سے چہروں میں یہ اختلاف ہوگا۔ سورہ زمر میں ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور تم قیامت کے روز دیکھو گے ان لوگوں کے چہرے سیاہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ کذبوا علی اللہ، کذبوا علی اللہ کا مطلب کہ ایک حکم اللہ نے نہیں دیا
اور پھر اس کو بنا دیا کہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اس پر اس طرح چمٹے جیسے کہ اللہ کے حکم پر قائم رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ایک حکم ہو اور اس کو نظر انداز کرتے بندہ، تو اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو کہ جن کو بدعات کہا گیا ہے، یعنی کذبوا علی اللہ میں بدعات بھی آ جائیں گی کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت میں نہیں ڈالی، مشروع نہیں کی، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا اللہ ہی کا گویا کہ حکم ہے، اور اس پر اس طرح اصرار کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے حکم پر اصرار کرنا چاہیے، تو یہ کذب والا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وجہ تو پھر یہ ہوئی چہرے سیاہ ہونے کی کہ وہ بدعات میں پڑے۔ الیسا فی جہنم مثوی للکافرین، کیا تکبر کرنے والوں مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یہاں سے دوسری جو چیز پتہ چلی وہ یہ کہ تکبر جو ہے یہ بھی جہنم میں پہنچائے گا، یہ بھی چہروں کو سیاہ کر ڈالے گا، یہ بھی روح سیاہی جو ہے جس کو روح سیاہی کہتے ہیں، ناکامی کی علامات، گھبراہٹ، پریشانی اور مایوسی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ جو آج متکبرین ہیں، تکبر بھی یہی ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہوگا لیکن میری رائے تو یہ، میں تو یہی کروں، تو یہ سب سے بڑا تکبر، اللہ کے مقابلے میں تکبر، پھر اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ تو یعنی یہ اس طرح اگر ہم قرآن کی ان آیات کو غور سے دیکھیں تو وہ وجوہات بھی نظر آ جائیں گی جن کی وجہ سے کچھ چہرے اس روز بید ہوں گے اور کچھ اسود، جیسے یہاں پہ اسود ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ سورہ یونس میں اسی طرح کہا گیا ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، سیئات کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلها، وہ اپنی برائی کے بقدر اس کا بدلہ پائیں گے، وترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر یا ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہاں پر اب یہ جو یہاں پہ تسود وجوہ کہا گیا، یہاں سورہ یونس میں اس کو ذلت سے تعبیر کیا گیا، وترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، یہاں پر یہ تسود وجوہ کی مزید تشریح ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہوئی کہ وہ ذلت چھائی ہوگی، یہ آپ ان لوگوں کے چہرے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ناکامی سے دو چار ہوتے ہیں، مایوسی سے دو چار ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، کوئی جب ریزلٹ کارڈ لے کے آتا ہے نا تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ کس کا اچھا ریزلٹ ہے اور کس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے، چہرے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، تو جو ناکام ٹھہرے ان کا تو واقعی جو ایگزامینیشن اتھارٹی ہے، جو چیف ایگزامینر ہے، جب اس نے کسی کو ناکام ڈکلیئر کر دیا تو اب اس کو کون کامیاب قرار دے سکتے؟ تو پھر جب وہ سزا دینے کا بھی ارادہ کر لے تو ما لہم من اللہ من عاصم، تو پھر ان کے چہروں پر تو کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں پر تو ایسا ہوگا گویا کہ چہروں پر رات کے سیاہ پردے پڑے ہوئے، قطعا من اللیل، رات کے جس طرح رات کی تاریکی ہے اس طرح کے مظلمہ، اس طرح سیاہی چھائی ہوئی ہے، اس طرح گویا کہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اولئک اصحاب النار، اور چہروں کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو آگ میں جائے گا، ہم فیہا خالدون۔ پھر اسی طرح سورہ عبس میں اس کی ایک اور وضاحت ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس روز روشن ہوں گے۔ یہاں پہ
تب یدو کا جو مثال دی گئی ہے مسفرہ کی طرح دی گئی ہے. مسفرہ وہ روشن چہرہ ہے جو مطلب ایک چہرہ ہوتا ہے نا، ایک عام چہرہ ہے میلا کچیلا سے، اور ایک چہرہ جس کو اچھی طرح صاف کیا گیا ہے، میک اپ کیا گیا ہے. مسفرہ وہ چہرہ ہوتا ہے جس کو اچھی طرح سجایا بنایا گیا ہو، جس کو میک اپ کیا گیا ہو، کہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بالکل فریش بندہ ہے، بڑا خوش. آگے اس کی مزید تشریح ہے کہ مسفرہ بھی صرف ایسا ہی نہیں ہوگا کہ دیکھنے میں ہی وہ بڑا خوبصورت لگے، بڑا تازہ لگے، بلکہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے. تو خوشی میں تو ویسے ہی چہرہ جو ہے وہ دمک جاتا ہے، دمکتے چہرے. اور دوسرے چہرے ہوں گے وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے اس روز جن پر خاک اڑ رہی ہو، غبرہ غبار، جیسے مٹی آلو، گندے میلے کچیلے، سارے گناہوں کی میل کچیل ان کے چہروں پر اس روز چھائی ہوگی. تو جو آج کی کوتاہیاں ہیں، کسب السیئات ہیں، تو وہ گویا غبار بن کر اس کے چہروں پر چھا جائیں گے. ترحقہم قترہ، اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور ان کی یہ انجام اس کا اس لیے ہوگا کہ وہ کفر، انہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، اور فجر، اور انتہائی نافرمان لوگ. فجار، فجار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے کٹ کے دور جا پڑے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو گویا کہ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے چہروں کا نمایاں فرق جو ہے وہ اس کو نمایاں نظر آئے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوگا، اور ان سے صاف کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہلے حصے میں، آیت کے پہلے حصے میں تب یبو وجوہ، یعنی چہرے جو روشن چہرے ان کا ذکر پہلے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تو یہی ہے. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، مہربان ہیں، بڑے ودود ہیں. وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ تم پر مہربانی کریں، رحمت نچھاور کریں. تو اسی لیے پہلے ان چہروں کا ذکر ہے جو کہ کامیاب ہیں، جو روشن ہیں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. ہاں مطلب اب دیکھیں، بندہ ذکر انہی کا پہلے کرتا ہے جو کہ کامیاب. ناکام لوگوں کا ذکر جو ہے وہ بعد میں ہی کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بتسود وجوہ. لیکن اب یہاں آگے چل کے اب جو ناکام ہے، اب سوال تو نہیں سے ہونا ہے نا، رزلٹ ڈکلیئر کر دیا. اب جو لوگ ناکام ٹھہرے، جو نامراد ٹھہرے، جن کو روح سیاہی جن کے حصے میں آئی، ان سے کہا جا رہا ہے، ان سے سوال ہو رہے کیا کیا تم نے، کیوں اس انجام کو دو چار ہوئے. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا. یہ یعنی اب تمہارے سامنے موجود تھی اللہ کی ہدایت، اللہ کی رسی، اللہ کی شریعت، تو تم اس کو چھوڑ بیٹھے. اور تم نے یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں یہ سرفرازی بخشی کہ وہ اپنی رسی خود تمہارے ہاتھ میں پکڑا رہے تھے، لیکن تمہاری شامت اعمال کہ اس رسی کو چھوڑ کر دوسرے پھندے اپنے گردنوں میں ڈال لی، تمہیں اللہ کی رسی پسند نہ آئی، اور تم دوسروں کے سہاروں کے متلاشی رہے، اور دوسروں کے سہارے، دوسروں کی رسیاں تو تمہاری گردنوں کا پھندہ ہی بن گئے. تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ قیامت کے روز ان کو اسی درجے کی روح سیاہی بھی حاصل ہوگی جس درجے کی سرخ روئی وہ دنیا میں اللہ کی رسی کو پکڑ کے حاصل کر سکتے تھے. تو جو لوگ ہر طرح کے حالات میں، یہ امتحان تو ضرور آنے، جو لوگ ہر طرح کے حالات میں اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، بڑی بڑی طاقتیں ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی، ان کے خلاف صف آرا ہوں گی، ان کو ترغیبات اور ترغیبات
دے رہی ہوں، اور پھر بھی وہ اللہ ہی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، تو پھر ایسے لوگ تو بلا شبہ اللہ کے فضل و رحمت کے حقدار ہونے ہی چاہیے۔ اس لیے پہلے تو ناکام گروہ کا ذکر کرنے کے بعد، اس کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد، اس سے سوال کرنے کے بعد کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تمہارے سامنے ایمان کے راستے کھلے ہوئے تھے، اللہ کی شریعت موجود تھی، تو جب تم نے اس کو جھٹلایا، اس کو نظر انداز کیا، تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے ہو، بما کنتم تکفرون، تم کر چکے ہو، تم اپنے پرچے غلط کر چکے ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ تو پھر اس روز اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہے۔ اب ویسے تو اللہ کی رحمت کا ذکر بھی ایک بڑی بات ہے، جس کو پتہ چل جائے کہ میں پاس ہو گیا، بس اتنا پاس ہونا ہی بڑی بات ہے، اس کے بعد کوئی نام ملے نہ ملے وہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ رحمت اللہ کا اعلان خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انعامات سے نوازے جائیں گے، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ہے جنت۔ یہاں پہ ففی رحمت اللہ کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ وہ جنت میں ہوں گے، یہ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اس اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں پہنچے۔ تو فی رحمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی انتہا درجے کی مہربانی کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کے ان کے عمل کی قبولیت کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول کر رہے ہیں جو انہوں نے دنیا میں کیا، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما۔ تو پھر اللہ کی رسی جب کوئی مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو پھر یہ ایسا مضبوط سہارا ہے جو کہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یہ بات ہم اس سے پہلے سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں بھی دیکھ چکے ہیں، جہاں پہ یہ صاف کہا گیا کہ جو اس رسی کو تھام لیتا ہے، اس میں جو ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ کی رسی کو تھامنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، انہوں نے تو بڑا مضبوط سہارا تھاما، عروۃ الوثقی، بڑا مضبوط، لم انفصام لہ، جو ٹوٹنے والا نہیں، جو اس دنیا میں بھی ساتھ دے گا، جو اس دنیا میں بھی اپنی عنایات سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی، یعنی اتنا یہ مستقل ہے کہ یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دنیا میں بظاہر وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہا جائے کہ یہ لوگ تو شیطان رجیم۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سورہ بقرہ میں بھی اس بات کو بڑی وضاحت سے فرمایا گیا ہے کہ وہ جو طاغوت کا کفر کرتے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کے ساتھ محبت والا تعلق، اللہ محبت میں سب سے اونچے درجے پر، اشد حبا للہ کا مرتبہ یہ نصیب ہو جائے۔ فقد استمسک، تو جس نے اللہ کے ساتھ یہ تعلق قائم کر لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، پس اس نے تو بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، وہ سنتا بھی ہے، ہمیشہ سے سنتا آ رہا ہے، تمہاری ہر بات سنتا ہے، علیم بھی ہے، ہمیشہ سے تمہیں جانتا ہے، ہر بات جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اور وہ ایمان لانے والوں کا، اس سے محبت رکھنے والوں کا خود ولی، وہ ان کا دوست ہے، وہ ان کا رہنما ہے، وہ ان کو ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اپنی مہربانی سے دنیا میں ہر طرح کے اندھیروں سے بچا کے انہیں لے جائے گا روشنی کی جانب۔ یہی وہ بات ہے جو یہاں پہ جس کو ففی رحمت اللہ کہا گیا، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ،
تو مجھے جو اس سے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ففی رحمت اللہ خاص طور پہ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی شریعت پر قائم رہے، اللہ کے احکام کو سمجھ جائے، اس پر عمل اسے نصیب ہو جائے، اور اسے مختلف راستوں میں سے صحیح پتہ چل جائے بات کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، اللہ کی پسند کا راستہ کون سا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہوگی کہ کسی بندے کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کی رحمت آج بھی میسر ہوگی اور کل بھی انشاءاللہ، اور ہم فیہا خالدون، اور پھر جب وہ آخرت میں وہاں پہنچے گا اور وہ روشن چہرے لے کر اٹھے گا اور پھر اس کو اللہ کی رحمت میسر ہوگی اور پھر اس کے حق میں فیصلے ہوں گے اور پھر اس کو اس کی رحمت کا مقام جنت نصیب ہوگا، تو وہ ایک ایسا مقام ہے جو دائماً اس کے نام ہو گیا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری تنبیہات جو ہیں یہ بالکل حق ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک تمہیں سنا رہے ہیں، یعنی بالکل ہر بات ایسی ہی ہونی ہے۔ اس کو محض خالی خلی دھمکی سمجھ کر جو لوگ نظر انداز کریں گے وہ اپنی روح سیاہی کا سامان خود کریں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری انہی پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہی پہلے سے اسی لیے سنا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو سزا اس پر حجت تمام کیے بغیر دیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ جہاں والوں پر ظلم کرے۔ تو یہ پہلے جو آگاہی دی جا رہی ہے، تنبیہات کی جا رہی ہیں، ساری وارننگز ہیں کہ راستہ جو ہے نا آگے اس میں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور تمہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے، تو یہ پہلے سے بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم کامیابی کے راستے پر چلتے چلے جاؤ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ ترجع، رجع، پلٹ کے جانا، واپس جانا۔ ترجع الامور، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، یعنی کہ آسمان و زمین میں سارا اختیار صرف اللہ رب العزت ہے، سارے امور انہی کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ ہی کا فیصلہ نافذ بھی ہوگا اور ناطق بھی ہوگا، فیصلہ کل بات۔ اگر کسی نے کسی اور سے امید باندھ رکھی ہے آج، تو بس اس کی یہ امید تو بس ایک وہم ہے جو حقیقت کے ظہور کے بعد بالکل سراب ثابت ہوگی۔ تو یہ ساری تنبیہات ہیں، یہ ہمیں سنائی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان تمام خطرات سے بچ کے اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اسی بات کو آگے جو ڈیکلریشن خاص طور پہ دی جا رہی ہے، اس سے پہلے یہ تنبیہات جو ہیں یہ اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہم اس عظیم مرتبے پر، وہ جو عظیم الشان ڈیزگنیشن ہمیں دی جا رہی ہے، عہدہ دیا جا رہا ہے، مرتبہ دیا جا رہا ہے، ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ تو اس لیے یعنی یہ تنبیہات خاص طور پہ یہ ہمیں وارن کر رہی ہیں، ہمیں تیار کر رہی ہیں کہ دھیان رکھنا، منصب امامت بڑا اہم منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر جس کو سرفراز کرتے ہیں، اگر وہ اس کا حق نہ ادا کر سکے اور وہ نہ اہل ہو جائے تو اسے معزول بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ امانت اب جو تمہارے سپرد کی جا رہی ہے، تو اگر تم اس کو سنبھال کے رکھتے ہو تو دوسرے لوگ جتنی مرضی تمہاری مخالفت میں جتنا مرضی زور لگا لیں، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہر جگہ منہ کی کھائیں، ان کے لیے تو ذلت مقدر ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اس معاملے، ہماری تو آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی قدرت کے نشانیاں ظاہر کر دی۔ کنتم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو،
اخرجت للناس، تمہیں سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا، سارے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھیجا گیا. اخرجت نکالا گیا ہے تمہیں. ترجمے میں کہتے ہیں کہ اخرجت للناس، کہ تمہیں انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا، تم میدان عمل میں ہو. تمہیں اب یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے. تم اب دنیا کے رہنما ہو. کنتم خیر امت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب تمہیں تمام انسانوں کے سامنے اللہ کے احکام کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی عظمت اور قدرت کی، اللہ کی شریعت کی، حقانیت کی گواہی دینا ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اب تمہارا کام کیا ہے؟ کیوں نکالا گیا ہے تمہیں؟ تاکہ تم معروف کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاؤ. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے ہیں ایمان والے بھی لیکن زیادہ تر ان میں سے فاسق ہی ہیں. اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے یہ کنتم کانا، یہ ایک لحاظ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اب صحیح شرع، اللہ تعالیٰ کے دین کی صحیح شرع، اس پر صرف تم ہی اس پر قائم، وہ صرف تمہارے ہاتھ میں. وہ یہ بڑی عظیم الشان جو ذمہ داری ہے یہ تمہیں دے دی گئی. کنتم، بس اب تم ہی ہو. یہ کنتم جو ہے نا، یہ ایک لحاظ سے بڑا زبردست خبر ہے کہ کنتم، اب بس ہو ہی تم، کوئی اور ہے ہی نہیں. کنتم خیر امت ہے، بس تم ہی ہو خیر امت. اخرجت للناس، تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تمام انسانوں کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. اخرجت، تم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تمہیں ادھر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ اور مقام پر کھڑا کیا ہے. تو اہل کتاب کو بھی اللہ نے اپنی امانت تو دی، لیکن انہوں نے اس میں بہت سی کجیاں، بہت سے خرابیاں ڈال دی، تصرفات کیے اور اصل دین کو ختم ہی کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں ہی یہ ذمہ داری دے دی ہے. تو لیکن یہ خیر امت کا منصب ہے، یہ اس مقام پر تم اسی وقت تک قائم رہ سکتے ہو جب تک یہ تین ذمہ داریاں ادا کرو. یہ مشروط صفات، یہ مشروط عہدہ ہے. تین ذمہ داریاں پوری کرو گے تو اس مقام پر، اس مرتبے پر فائز رہ سکو گے. اور اس میں سے پہلے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پہلے ذمہ داریوں کی بات کر دی، اور پھر وتؤمنون باللہ، حالانکہ ایمان تو پہلی شرط ہے. ایمان کے بغیر کوئی معروفات کا حکم دیتا رہے اور منکرات سے روکتا رہے، بے شک بہت لوگ ہوں گے جو معروفات کی تبلیغ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ پر اگر ان کا ایمان نہیں ہے اور وہ اگرچہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ معروف ہی میں آتی ہے تو پھر تو وہ خیر امت نہیں ہے. جب جس نے جو حکم دیا ہے اسی کا لحاظ نہیں ہے، اسی کی بات نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہ بات جو ہے نا بڑی اہم ہے کہ پہلی شرط جو ہے نا خیر امت پر قائم رہنے کی، وہ اصل میں ایمان ہے. اور پھر یہ کہ پھر اپنی وہ ذمہ داری بھی سمجھو. شریعت جو ہے وہ خالی کھلی بغیر سوچے سمجھے اس قرآن کو، یہ دعوے کی بات نہیں ہے کہ بس ہم دعویٰ کریں ہاں جی یہ قرآن ہمیں بڑا عزیز ہے، بڑا محترم ہے، ہر تقریب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو بڑے خوبصورت
غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، اس کے لیے بڑے خوبصورت ریکس بناتے ہیں، بڑی اس کی تعظیم کرتے ہیں، جگہ جگہ ہم نے اس کی آیات لکھ کے لگا رکھی ہیں. لیکن اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے جس کا تقاضا یہ کتاب کرتی ہے، تو پھر یہ دعوے سب جھوٹ. پتہ نہیں پھر ان دعووں پہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے تو شرط لگا دی کہ تم اس لیے خیر امت ہو کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس منصب پر تم نسل و نسب کی بنا پر سرفراز نہیں ہوئے. جس طرح اہل کتاب یہ کہتے ہیں نا، یہود تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو بس ہمارے گھر میں پیدا ہوا تو بس وہی اہل ہے اور وہی یہود ہے اور وہی نجات پائے گا اور وہی اللہ کا لاڈلا ہے. اور نصارہ کا بھی بس یہی خیال ہے کہ جو حضرت عیسیٰ سے تعلق رکھتا ہے بس اس کو نجات ہو گئی. ان کے خیال میں تو کوئی عمل کرنا ضروری ہی نہیں، بس حضرت عیسیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر دو اور صلیب ایک لٹکا لو اس محبت کی علامت کے طور پر، علامت کے طور پر، تو بس تم ایک دائمی کامیابی حاصل کر لو گے. لیکن یہاں ہمیں نہیں یہ کہا جا رہا کہ تم دعویٰ کر دو تو بس کافی ہے. اگر اس کے لیے کہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کیونکہ تم تؤمنون باللہ، کیونکہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. لیکن نہیں، انہوں نے پہلے اس ذمہ داری کا ذکر کیا جو ایمان کا تقاضا ہے. ایمان جو ہے وہ محض دعووں کا نام نہیں، یہ تو عمل کا نام ہے. اگر عمل اس کی تصدیق کرتا ہے تو ایمان بھی قبول کیا جائے گا. تأمرون بالمعروف، اور اس میں دو باتیں ضروری ہیں. تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا. یہاں پہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم معروفات کا حکم دے رہے ہیں اور منکرات پہ ہم نظر ہی نہ ڈالیں اور منکرات کو نظر انداز ہی کر دیں کہ نہیں جی دیکھیں ہمیں ذرا سافٹ وے میں ہی بات کرنا ہوتی ہے، تو ہم جو ہے نا اگر دوسروں کو روک ٹوک کریں گے یا ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے. یہ بڑی ہمارا جو ہے نا حکمت کے خلاف. اس میں حکمت اپنی جگہ بڑی اہم ہے کہ بڑی حکیمانہ انداز میں ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور اس کی کافی بات ہم کل بھی کر چکے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا اس کے بغیر بات بنے گی. یہ منصب جو ہے نا یہ ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس لیے نہیں سزا دینا کہ بس یہ وہ میری مرضی، میں جس کو مرضی سزا دوں، اور اپنی میری مرضی پہ بھی نہیں چھوڑا کہ تم جس کو مرضی معروف بنا لو اور جس کو مرضی منکر قرار دے دو. بلکہ معروف وہی ہے جس کو اللہ نے معروف قرار دیا اور منکر وہی ہے جس کو اللہ نے منکر قرار دیا. اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں پہلے تو یہ علم حاصل کروں، میرے پاس یہ علم ہو کہ اللہ کا معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، اور پھر اس معروف اور منکر کی اطلاع، اس کی خبر اپنے ارد گرد کے لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ وہ اللہ کے معروفات اور منکرات کو سمجھنے والے ہوں، معروفات کو اپنانے والے ہوں اور منکرات سے رکنے والے ہوں. یہ گویا کہ ابلاغ جو ہے اس علم کا یہ بھی اپنی جگہ بڑا ضروری ہوگی. تؤمنون باللہ میں بہرحال اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل بنیاد اللہ پر ایمان ہے. کسی کو جو کچھ بھی عزت اور فضیلت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں حاصل ہوتی ہے وہ اسی بنا پر حاصل ہوتی ہے. ایمان کی بنیاد، ایمان کے ساتھ ہی تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے، اونچے درجے والا وہی ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی معتبر وہی ہے جو ایمان باللہ کے ساتھ. اور اگر اس کے بغیر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی تو کوئی وہاں پہ ویلیو ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں. اور پھر خاص طور پہ اپنا عمل جب اس کی گواہی نہ دیتا ہوں اس ایمان کی، میرا عمل تو ایسا ہے نہیں کہ مجھے کوئی سمجھے کہ میں اللہ والی ہوں یا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی ہوں. اس سلسلے میں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں کو تم بڑا حکم دے رہے ہو، بڑا کہتے ہو کہ بھئی وہ نیک بنے، اپنی فکر کوئی نہیں.
بھئی اپنی فکر کرنی ہے تو یہ فکر کرو، اپنا خیال رکھنا ہے تو اس لحاظ سے خیال رکھو کہ وہ یہ نفس جو ہے، یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی اطاعت میں لگنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب بھی اس چیز کو سمجھ جاتے اور اس پر ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے ہے تھوڑے سے ایمان والے، منہم المؤمنون، لیکن اکثرهم الفاسق، لیکن ان میں سے زیادہ تر فاسق۔ فسق کا لفظ یہاں ایمان اور اطاعت سے نکل جانے کے معنی ہے۔ ایک بندہ ایمان سے بھی نکل گیا، یعنی دیکھیں ایمان کا لازمی تقاضا اطاعت ہے، جو اطاعت نہیں کر رہا اس کا مطلب اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ جب اطاعت نہیں کر رہا تو گویا کہ وہ ایمان سے بھی نکل گیا۔ تو یہ بہرحال اس امت کے منصب امامت کا اعلان ہے۔ اس جو بات شروع ہوئی تھی نا کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو عزت جو ہے نا وہ بس اسی کے ساتھ ملے گی، اس ذمہ داری کو ادائیگی کے ساتھ ملے گی۔ تو اس میں اہل کتاب کی معزولی اور امت مسلمہ کی تقرری کا فیصلہ، اس کا اعلان ہے۔ تو پوری یہاں آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے جس طرح بالکل سورہ بقرہ میں بھی یہی ترتیب تھی کہ پہلے یہود و نصارہ، بلکہ وہاں تو زیادہ یہود کی بات تھی نا، تو یہود کی جو بدعہدیاں تھیں، جو حجتیں تھیں، حرامیاں تھیں، مطلب کٹ حجتیں ہی ہم کہہ سکتے، تو جو ان کی کوتاہیاں ہوئی ان کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ پہلے وہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ کون سا طرز عمل اختیار کرو گے تو اس منصب کے اہل نہیں رہو گے، تو تم ذرا دھیان سے رہنا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ پہلے پچھلے مسلسل جتنے رکوع آئے ہیں ان میں اہل کتاب کی معزولی کی وجوہات کا گویا کہ تعین کیا گیا، ان کی بدعہدیاں واضح کی گئیں، اور پھر یہ اعلان ہے کہ اب خیر امت کے منصب کے حقدار یہ اہل ایمان ہے، نہ کہ یہود و نصارہ۔ اور ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا کہ الفاظ کے اندر ایک ابہام بھی ہے اور ایک اجمال بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا بھی اعلان ہے، اس کے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور بڑی حسرت سے یہ فرمایا جا رہا ہے گویا کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود ان میں ایمان لانے والے تھوڑے نکلے، اکثریت بدعہدوں اور نافرمانوں ہی کے لیے۔ نہیں، آپ کے پاس ایک پہلے سے اطلاع تھی، آپ کو ایک علم دیا گیا تھا، آپ کو تو فوراً اس کو سمجھنا چاہیے تھا اور اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی، بلکہ دوسروں تک اس کو پہنچانے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اب ہمیں ان کی مزید شرارتوں سے آگاہی دی جا رہی ہے کہ اب تمہیں ان سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے خلاف وہ چالیں تو چلیں گے، لیکن لن یضروکم الا اذى، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، الا اذى، ہاں وقتی طور پہ کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہوگی۔ اذى کے معنی ہوتے ہیں دکھ دینا، تکلیف پہنچنا، تو یعنی ان کی باتیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمیں بری لگیں گی، کبھی وہ ہمیں دہشت گرد کہیں گے، کبھی ہم پر کوئی اور الزام لگائیں گے، تو کرتے رہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں اچھے تو نہیں لگتے بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا، یا ہمیں ایسے کیوں کہتے ہیں، یا ہمارے خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں تو دکھ دینے والی ہیں، اذیت تو دیکھیں جب کوئی شخص میرے خلاف مجھے گالی دے گا تو بری تو مجھے لگے گی۔ اب میں کوئی اتنی بے حس تو نہیں ہوں کہ مجھے محسوس ہی نہ ہو، تکلیف ہوتی ہے پھر اس پر صبر کیا جاتا ہے تو ہی اجر ہے نا۔ میں بالکل ڈی سینسٹائز ہوں اور بالکل بے ہوش ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر میں نے کون سا صبر کیا؟ صبر تو اسی وقت ہوتا ہے جب تکلیف محسوس ہوتی۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اب ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تو جڑی کاٹ دی، ان کو تو معزول کر دیا، اب ان کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچا سکیں، بس زیادہ سے زیادہ جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے
کچھ تان و تشنی، کچھ زبان درازی، کچھ افتراء پردازی اور تہمتیں لگا لیں، اس سے زیادہ کا حوصلہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ وضاحت سے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر انہیں کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، چاہے دوڑیں گے، ساری فوجیں اکٹھی کر کے لے آئیں گے، لیکن تم اللہ، چونکہ اللہ تمہاری پشت پر ہے، چونکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خود ہی یولوکم الادبار، کہ تم سے لڑنے کے لیے نکلے تو پیٹھ دکھائیں گے، اور پھر ایسے ذلیل و خوار ہوں گے کہ کسی طرف سے بھی ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ قرآن کی یہ جو اعلان ہے، یہ جو خبر ہے، یہ ہر دور میں پوری ہوتی نظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تمام واقعات جو پیش آئے تو قرآن کی اس پیش گوئی کی حرف بحرف تصدیق ہوئی، اور بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی اس کی تصدیق ہوتی چلی گئی، بعد کے ادوار میں بھی جب کبھی نہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ وہ ساری قوتیں اکٹھی کر کے لے آتے۔ اگر آپ اس صلیبی جنگوں کے حالات پڑھیں نا، اس صلیبی جنگوں میں بھی سارا یورپ اور ساری صلیبی قوتیں اکٹھی ہو جاتی، سب کو اکٹھا کر کے لے آتے، اور اتنا انہیں موٹیویٹ کرنا اور اتنا جوش دلانا اور اپنے سارے مال اسباب اکٹھے کر کے لے آنا اور اہل ایمان کے خلاف چڑھ دوڑنا، لیکن ہر دفعہ انہوں نے منہ کی کھائی۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے ذرا حالات دیکھیے، اس وقت بھی یہی ہوا، سارا یورپ جو تھا اتنا کیل کانٹے سے لیس ہو کر چڑھ دوڑا اور ایک طرح کا گھیراؤ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک فرد کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی اس لیے کہ وہ ایمان پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے اوپر تو ذمہ داری ہے، ہم ایمان والوں کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ وہ کی انہوں نے، اس وقت بھی کی، پھر اب ہم بالکل ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا اللہ نے اس کی مدد کی۔ اس کا مطلب اگر کبھی اپنے ایمان کا ہر وقت جائزہ ضرور لیتے رہنا چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ہے، کیا میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں خالص ہوں، میں جو کچھ کر رہی ہوں اس میں کتنا کہ اخلاص ہے، اور کیا اس میں ساری باتیں نا کہ پہلے نیت بھی خالص ہو اور ایمان بھی ہو، مجھے اللہ کے معروف منکرات کا علم بھی ہو، اور میں بغیر کسی ڈر اور جھجک کے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے میں حق بات کہنے کی جرت رکھتی ہوں اور میں حق پر قائم رہنے کی جرت رکھتی ہوں، تو پھر ضرور مدد آتی۔ ہاں البتہ میرا ہی اخلاص جو ہے وہ ڈاواڈول قسم کا ہو اور میں دنیا کے مفادات کی تلاش میں ہوں، میں سافٹ کارنر جو ہے نا انہی کی تلاش میں ہوں، سافٹ امیجز کریٹ کرنے کی کوشش کرنے میں لگی ہوں اور اللہ کے دین کے ساتھ نہ رہوں، تو پھر دیکھیں وہ باتیں بھی پھر نہیں ہوتی۔ تو آپ ایمان پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو اپنی مدد ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا ہے، اپنی قدرت کے مظاہر ہمیں دکھائے ہیں، اور اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل یہ آیت جو ہے وہ اسی کی تفسیر اطلاع دے رہی ہے، پہلے سے بتایا ہوا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم، عمل اور استقامت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔